اللهم اجعل في قلبي نورا کو ملی کہ تمام فوج لاہور سے پشاور کی سمت نکل آئی ہے، تو اسے اس اطلاع پر یقین نہ آیا۔ اس نے بھیرا کے اپنے جاسوس مسافروں کے بھیس میں بھیجے۔ یہ ممکن نہیں تھا کہ ہندو بھیرا اور ملتان کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ بہت دنوں بعد اس کے جاسوسوں نے تصدیق کر دی کہ بھیرا اور ملتان کی طرف ہندوؤں کی کوئی توجہ نہیں، اور تمام افواج پشاور کی سمت آ رہی ہیں۔ دشمن کے لیے غزنی بھیرا اور ملتان سے زیادہ اہم ہے۔ سلطان محمود نے اپنے سالاروں وغیرہ سے کہا، میں یہ سمجھا ہوں کہ ہند کی متحدہ افواج پشاور کے اس میدان میں آ کر لڑے گی جس میں جے پال نے ہم سے شکست کھائی تھی۔ وہ اپنی تمام فوج اس لیے ادھر لے آ رہے ہیں کہ ہمیں کچلتے ہوئے غزنی کی طرف نکل جائیں۔ اگر دشمن نے یہی سوچا ہے تو میں یہ منصوبہ بنانے والوں کی تعریف کرتا ہوں۔ اتنی بڑی فوج کے زور پر وہ اتنا اچھا منصوبہ بنا سکتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ ہماری مدد کرنے والا دریائے سندھ ہے۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ دشمن دریا عبور نہ کر سکے۔ اس کے لیے ہمیں ایسے جانبازوں کی ضرورت ہے کہ اگر دشمن رات کو کشتیوں کا پل بنائے تو جانباز جا کر رسے کاٹ دیں۔ دور مار تیر اندازوں کی بھی ضرورت ہے۔ اگر پل سے گزرتے ہوئے کسی ایک ہاتھی کو 2-3 تیر لگ گئے تو وہ پل سے کسی کو گزرنے نہیں دے گا۔ لیکن اتنی بڑی فوج کو ان طریقوں سے نہیں روکا جا سکے گا۔ دشمن کی فوج اس وقت یہاں پہنچے گی جب سردیوں کا موسم شروع ہو چکا ہوگا اور دریا میں پانی کم ہوگا۔ ہم دشمن کو دریا کے پار روکیں گے۔ ہمیں زندگی اور موت کا معرکہ لڑنا پڑے گا۔ سلطان نے اسی وقت بھیرا، ملتان اور غزنی کو قاصد اس پیغام کے ساتھ دوڑا دیے کہ تھوڑے تھوڑے دستے ہر جگہ سے پشاور آ جائیں اور پیش قدمی بہت تیز ہو۔ سلطان محمود کی کیفیت یہ ہو گئی کہ نقشہ سامنے رکھ کر اس میں غرق ہو جاتا اور اسے کھانے پینے اور سونے کی بھی ہوش نہیں رہتی۔ اس کی انگلی نقشے پر چلتی رہتی اور وہ نقشے بنانے میں مگن رہتا۔ شعیب ارمغانی ابھی اسمرتی کے گھر میں تھا جب راجہ انند پال نگر کوٹ سے لاہور واپس آیا تھا۔ اسمرتی کی خادمہ نے اسے بتایا کہ راجہ تو آ گیا ہے، اسمرتی نہیں آئی۔ 2-3 روز بعد خادمہ نے اسے بتایا کہ جو لڑکیاں راجہ کے ساتھ گئی تھیں وہ بتاتی ہیں کہ پہلی رات ہی نگر کوٹ کا پنڈت اسمرتی کو اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ وہ مندر سے واپس نہیں آئی تھی۔ دوسرے دن راجہ وہاں سے چل پڑا۔ ارمغانی سوچنے لگا کہ اسمرتی کیوں نہیں آئی۔ شاید نگر کوٹ کے پنڈت کو وہ اتنی اچھی لگی ہو کہ اس نے اسے اپنے پاس رکھ لیا ہو۔ اس پنڈت کی فرمائش کو کوئی راجہ ٹال نہیں سکتا تھا۔ بوڑھی خادمہ کو اسمرتی سے اتنا پیار تھا کہ دل و جان سے اس کی وفادار تھی۔ اس نے اسمرتی کی خواہش کے مطابق ارمغانی کو قیمتی راز کی طرح چھپا کر رکھا تھا اور ہر روز اس کے زخموں کی مرہم پٹی کرتی رہتی۔ زخم ٹھیک ہوتے جا رہے تھے۔ شعیب ارمغانی گرفتاری سے بچ گیا تھا۔ اسے پناہ بھی مل گئی تھی۔ یہی اس کا مسئلہ تھا۔ اسے وہاں سے نکل جانا چاہیے تھا، مگر اس کے لیے ظرفہ ایک جذباتی مسئلہ بن گئی تھی۔ اس نے شادی نہیں کی تھی تو عورت کو وہ اپنے خفیہ فرائض کی راہ میں رکاوٹ سمجھتا تھا۔ ظرفہ اس کی زندگی میں آئی تو وہ اپنے جذبات کا غلام ہو گیا۔ وہ ظرفہ کو حاصل کرنے کی سوچ رہا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو یہ فریب بھی دیا کہ ظرفہ نے اس کے ساتھ جو شادی کی تھی وہ دھوکہ تھا، مگر اس کا دل اس جواز کو قبول نہیں کرتا تھا۔ اسے یہ خیال آ جاتا کہ ظرفہ نے اسے دل و جان سے خاوند تسلیم کر لیا تھا، اور یہ اس کی محبت کا ثبوت ہے کہ اس نے اسے گرفتار ہونے سے بچا لیا، مگر ظرفہ اسے کہاں مل سکتی تھی؟ اسمرتی کی خادمہ اس کے اس راز سے واقف نہیں تھی، اس لیے وہ خادمہ سے یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ ظرفہ نام کی ایک لڑکی کو تلاش کرے۔ ایک روز ایک بھگی اسمرتی کے گھر کے سامنے رکی۔ خادمہ دوڑی گئی کہ اسمرتی آئی ہے، لیکن اس میں سے 2 لڑکیاں اتریں۔ ارمغانی اندر چھپ کر دیکھ رہا تھا۔ اس نے لڑکیوں کو دیکھا
تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ ان دونوں میں سے ایک ظرفا تھی۔ وہ اسمرتی سے ملنے آئی تھی۔ خادمہ انہیں اندر لے آئی۔ ارمغانی دوسری لڑکی کی موجودگی میں نہیں مل سکتا تھا۔ وہ خادمہ کو آواز بھی نہیں دے سکتا تھا۔ سوچ سوچ کر اس نے ایک پھولدان فرش پر پھینک دیا۔ خادمہ نے آواز سنی تو دوڑی گئی کہ برتن کون توڑ رہا ہے۔ میں نے تمہیں بلانے کے لیے پھولدان پھینکا تھا، اس نے خادمہ سے کہا۔ ان میں ظرفا نام کی ایک لڑکی ہے، اسے اس طرح میرے پاس بھیجو کہ دوسری کو پتہ نہ چلے۔ یہ اسمرتی سے ملنے آئی ہے، خادمہ نے کہا۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ اسمرتی یہاں نہیں ہے، وہ جا رہی ہیں۔ ارمغانی کے اصرار پر خادمہ مان گئی۔ وہ تجربے کار عورت تھی۔ وہ دوسری لڑکی کو کسی بہانے باہر لے گئی۔ ارمغانی ظرفا کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ ظرفا کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ وہ دوڑ کر ارمغانی سے لپٹ گئیں۔ بولی، تم ابھی یہی ہو؟ زخمی کیسے ہوئے ہو؟ اگر دھوکہ دینا ہے تو بتا دو، ارمغانی نے کہا۔ میں یہاں سے چلا جاؤں گا، تمہارے لیے رکا ہوا ہوں، کہاں مل سکتی ہو؟ میں تمہیں کیسے یقین دلاؤں کہ دھوکہ نہیں دوں گی؟ ظرفا نے کہا۔ جہاں کہو ملوں گی، یہاں آ جاؤں؟ اندر نہیں، باہر، ارمغانی نے کہا۔ میں اس باغیچے میں چھپا ہوا ہوں گا، ہو سکتا ہے تمہیں اندر لے آؤں اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کرنا کہ اسمرتی نگر کوٹ میں کیوں رہ گئی ہے۔ اس نے مجھ پر یہ احسان کیا ہے کہ مجھے پناہ دی ہے۔ اب چلی جاؤ، وہ آ رہی ہے۔ ظرفا اسمرتی رقاصہ کے گھر سے نکلنا نہیں چاہتی تھی۔ شعیب ارمغانی اسے بہت دنوں بعد نظر آیا تھا۔ یہ تو اسے یقین تھا کہ ارمغانی پکڑا نہیں گیا اور وہ شہر سے نکل گیا ہے، لیکن اسے یہ بھی یقین تھا کہ ارمغانی اب اسے کبھی نہیں ملے گا۔ وہ سلطان محمود غزنوی کا جاسوس تھا۔ لاہور میں اسے پہچان لیا گیا تھا۔ اب اسے کبھی بھی ادھر نہیں آنا تھا۔ ظرفا ارمغانی کی زندگی میں بڑا حسین دھوکہ بن کر آئی تھی اور یہ دھوکہ کامیاب تھا۔ اس دھوکے نے وہ قسم توڑ دی تھی جو ارمغانی نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر کھائی تھی کہ وہ اپنا اور اپنے کسی جاسوس ساتھی کا راز فاش نہیں کرے گا۔ اس نے ظرفا کے حسن کے طلسم میں آ کر اپنا راز فاش کر دیا، لیکن یہ قرآن کا ہی کرشمہ تھا کہ ظرفا ارمغانی کو پھانسنے کے لیے پھندا بن کر آئی تھی، جس میں وہ خود بھی پھنس گئی اور پھنسی بھی ایسے کہ ارمغانی کو اس نے اس سے نکال دیا اور خود پھندے سے آزاد نہ ہو سکی۔ یہ اس کی محبت کی سحرکاری تھی جو اسے کہیں سے نہیں ملی تھی۔ جب اسے ملی تو پتہ چلا کہ اس کی روح کیسی ظالم پیاس سے جلتی رہی ہے۔ ارمغانی اسے اسمرتی کے گھر میں چھپا ہوا مل گیا۔ اسمرتی کی خادمہ ظرفا کے ساتھ آئی ہوئی لڑکی کو دوسرے کمرے میں لے گئی۔ ارمغانی اور ظرفا ملے تو ظرفا کو خواب کا دھوکہ ہوا، لیکن وہ زیادہ دیر تک اکٹھے نہ رہ سکے کیونکہ اسمرتی کی خادمہ ظرفا کی سہیلی کو زیادہ دیر تک دوسرے کمرے میں روک نہیں سکتی تھی۔ ارمغانی نے اسے کہا کہ وہ اسے کل رات اس گھر سے باہر ملے۔ وہ کمرے سے نکل گیا۔ ظرفا اور اس کے ساتھ آئی ہوئی لڑکی چلی گئی۔ خادمہ نے ارمغانی سے پوچھا کہ وہ ظرفا سے چوری چھپے کیوں ملا ہے۔ یہ ایک قدرتی سوال تھا جو خادمہ کے ذہن میں پیدا ہوا۔ وہ ارمغانی کی ہمراز تھی، لیکن ارمغانی کے اصل راز سے وہ واقف نہیں تھی۔ اسے اسمرتی نے اتنا ہی بتایا تھا کہ ارمغانی کو چھپا کر رکھنا ہے اور اس کے زخموں کا علاج کرنا ہے۔ خادمہ خود رقاصہ رہ چکی تھی۔ اس کے جسم کی لچک ختم ہو گئی اور جب جوانی اس کے سر میں 2-3 سفید بال اور چہرے پر ہونٹوں کے دائیں بائیں 2 باریک سی لکیریں چھوڑ کر رخصت ہو گئی تو راج محل میں اس کی ضرورت ختم ہو گئی۔ اس کی اداؤں سے محصور ہونے والوں اور اس کے جسم کے ساتھ کھیلنے والوں کی نظریں پھر گئیں تو ایک احساس زہر کی طرح اس کی رگ رگ میں بھر گیا۔ یہ احساس تنہائی کا تھا، قسم پرسی کا تھا۔ اس کے دل میں سچی محبت جاگی تھی، مگر جس نے محبت کو جگایا تھا اسے ساری عمر کے لیے مہاراجا کے قید خانے میں بند کر دیا گیا تھا کیونکہ وہ مسلمان تھا۔
مگر اس نے اپنی قوم سے بھی غداری کی تھی اور مہاراجا کو بھی دھوکہ دیا تھا، تو کسی کو پتہ نہ چل سکا کہ رقاصہ بھی اسی کو چاہتی ہے۔ پتہ چل جاتا تو وہ بھی قید خانے میں گل سڑ رہی ہوتی۔ وہ کوئی ایسی بوڑھی تو نہیں ہوئی تھی، وہ چونکہ رقاصہ رہ چکی تھی اس لیے اس کے چھریرے جسم میں پھرتی اور حرکات میں مستعدی تھی۔ شاید اسی کا اثر تھا کہ وہ ذہنی لحاظ سے بھی پھرتیلی تھی۔ اس نے جب دیکھا کہ اس کا رقص اب بوڑھا ہو گیا ہے اور اس کی جگہ اسمرتی نے لے لی ہے، تو وہ اسمرتی کے گھر آ کر بیٹھ گئی۔ اسمرتی کے معاملے میں اس کے دل میں وہ رقابت نہیں تھی جو ناچنے گانے والیوں کے درمیان ہوا کرتی ہے۔ اسمرتی اسے بہت اچھی لگی تھی۔ اسمرتی رقاصہ بھی تھی اور مغنیہ بھی، اس کے جسم میں بھی جادو تھا، آواز میں بھی۔ خادمہ جون جون پرانی ہوتی گئی، اس کے دل میں اسمرتی کی محبت نکھر آئی۔ پھر وہ وقت آیا کہ اسمرتی اس رقاصہ کو جو اس کی خادمہ بنی ماں سمجھنے لگی۔ وہ جب رقص کو خیر بات کہہ کر اسمرتی کے گھر آئی تو اسمرتی نے اسے گلے لگا لیا اور ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھ لیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس پرانی رقاصہ نے اپنے آپ کو اسمرتی کی خادمہ کا درجہ دے لیا۔ جب شعیب ارمغانی مفرور جاسوس کی حیثیت سے اسمرتی کے باغیچے میں آ چھپا تو اسمرتی کے کتے نے ارمغانی کو بری طرح زخمی کر دیا۔ اسمرتی ارمغانی کو اندر لے گئی، اس کے زخم دھوئے، اور جب اس نے خادمہ سے کہا کہ اس شخص کو ایک مقدس راز کی طرح چھپا کر رکھنا ہے، تو خادمہ نے اس سے یہ بھی نہ پوچھا کہ یہ راز کیا ہے اور اس راز کا تقدس کیا ہے۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ زخمی اسمرتی کے دل میں اتر گیا ہے، اسے اپنی محبت یاد آ گئی تھی۔ اس نے جسے چاہا تھا وہ قید خانے میں پڑا تھا، اور اس رقاصہ نے محبت اور آہوں کو اپنے سینے میں قید کر لیا تھا۔ یہ اس کے مجروح جذبات کا درد تھا کہ اس نے اسمرتی کے کہنے پر ارمغانی کو ایک راز کی طرح اپنے سینے میں ڈال لیا۔ پھر اسمرتی مہاراجا انت پال کے ساتھ نگر کوٹ چلی گئی۔ اتنے دن گزر گئے تھے، اس نے ارمغانی کو چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ وہ دراصل اس محبت کو اپنے پیار سے سینچ رہی تھی جو اسمرتی کے دل میں پیدا ہو گئی تھی۔ یہ ارمغانی کی محبت تھی۔ اس نے اسمرتی کی غیر حاضری میں ارمغانی سے پوچھا تک نہیں کہ وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے اور اسے کہاں جانا ہے۔ اب ظرفہ اپنی ایک سہیلی کے ساتھ آئی اور ارمغانی نے اس کے ساتھ علیحدگی میں بات کی تو قدرتی طور پر خادمہ کے ذہن میں یہ سوال بیدار ہو گیا کہ وہ ظرفہ کو کس طرح جانتا ہے اور ان کے درمیان کیا راز و نیاز ہے۔ ارمغانی کا دماغ تیزی سے سوچنے لگا کہ خادمہ کو بتا دے کہ وہ سلطان محمود غزنوی کا جاسوس اور مفرور ہے۔ سوچ سوچ کر اس نے جواب دیا، ظرفہ میری بیوی ہے۔ پھر یہ پردہ داری کیسی؟ خادمہ نے پوچھا۔ تم نے ظرفہ کا حسن دیکھا ہے۔ ارمغانی کو ایک جھوٹ سوچ گیا۔ اور تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ ظرفہ کس باپ کی بیٹی ہے؟ ظرفہ سانپ کی بیٹی ہے، خادمہ نے کہا۔ میں اس کے باپ کو جانتی ہوں، وہ بے اصول، بے ایمان، بے غیرت اور زہریلا مسلمان ہے۔ وہ بیٹی کی جوانی اور اس کے حسن کے بلبوتے پر راج دربار کا خاص آدمی بنا ہوا ہے، اور اس باپ کی بیٹی نے چوری چھپے میرے ساتھ شادی کر لی تھی۔ ارمغانی نے کہا۔ وہ میرے گھر آ گئی، اس کے باپ کو پتہ چل گیا۔ تمہیں معلوم ہے کہ جاسوسی کے شک میں یہاں مسلمانوں کی پکڑ دھکڑ کیسی بے دردی سے ہو رہی ہے۔ لوگوں نے ذاتی دشمنیوں کی وجہ سے بھی ایک دوسرے کو پکڑوا دیا تھا۔ ظرفہ کے باپ نے ایک اونچے رتبے کے آدمی کو یہ جھانسا دے کر ساتھ لیا کہ وہ ظرفہ کی شادی اس کے ساتھ کر دے گا، اور انہوں نے ایک رات فوج کے 3-4 آدمیوں کو ساتھ لے کر انہیں یہ بتایا کہ میں جاسوس ہوں، اور میرے گھر چھاپا مارا۔ یہ ظرفہ تھی جس نے مجھے بچایا اور فرار میں مدد دی۔ اسے بر وقت پتہ چل گیا تھا۔ میں گہری نیند میں سویا ہوا تھا، اس نے مجھے جگایا اور بتایا کہ میں کس خطرے میں آ گیا ہوں۔
اس نے اپنے باپ اور اس کے آدمیوں کو دھوکہ دیا اور میرے لیے موقع پیدا کر دیا کہ میں نکل جاؤں۔ میں اوپر جا کر پچھواڑے سے کودا اور بھاگ نکلا۔ وہ میرے تعاقب میں تھے، یہاں باغیچے میں آ چھپا۔ وہ لوگ تو آگے نکل گئے، تمہارے کتے نے مجھے پکڑ لیا۔ تمہاری مالکین کو میں نے یہ کہانی سنائی تو اس کے دل میں رحم پیدا ہو گیا۔ کیا میں تمہیں جاسوس نظر آتا ہوں؟ نہیں، خادمہ نے کہا، یہ زرفا کے باپ کی انتقامی کارروائی ہے۔ تم اب کیا کرنا چاہتے ہو؟ میں اب لاہور میں نہیں رہ سکتا، ارمغانی نے جواب دیا۔ اگر زرفا کے باپ کے سامنے آ گیا تو وہ مجھے گرفتار یا قتل کرا دے گا۔ میں زرفا کو ساتھ لے کر پشاور چلا جاؤں گا۔ کیا وہ تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے؟ بالکل تیار ہے، شعیب ارمغانی نے جواب دیا۔ میں تمہیں اس راز میں بھی شریک کرنا چاہتا ہوں، مجھے تم پر بھروسہ ہے۔ زرفا کل شام کے بعد چوری چھپے یہاں آ رہی ہے۔ میں نے باغیچے میں ایک جگہ ملنے کو کہا تھا، لیکن اب میں نے تمہیں اس راز میں شامل کر لیا ہے تو کیا تم پسند کرو گی کہ زرفا کو میں اندر لے آؤں؟ اس میں خطرہ یہ ہوگا کہ اس کے تعاقب میں کوئی آ گیا تو میں پکڑا جاؤں گا۔ تم اسے اندر لے آنا، خادمہ نے کہا۔ میں کتا کھلا چھوڑ دوں گی، کوئی آ گیا تو کتا اسے آگے نہیں آنے دے گا۔ اتنے میں تم ادھر ادھر ہو سکتے ہو۔ زرفا کو چھپانے کی ضرورت نہیں، میں کہہ سکتی ہوں کہ اسمرتی سے ملنے آئی تھی۔ کیا تم معلوم کر سکتی ہو کہ مہاراجا واپس آ گیا ہے تو اسمرتی کیوں نہیں آئی؟ ارمغانی نے پوچھا۔ کوشش کروں گی، خادمہ نے کہا۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ مہاراجا کسی کو اسمرتی تحفے میں دے آیا ہو۔ اس رقاصہ سے وہ کسی قیمت پر دستبردار نہیں ہونا چاہتا۔ میں نے زرفا سے کہا تھا کہ معلوم کرے، ارمغانی نے کہا۔ زرفا نے معلوم کر لیا تھا، وہ رات کو آ گئی۔ ارمغانی باغیچے کی فصیل کے باہر اس جگہ انتظار کر رہا تھا جہاں وہ فرار کی رات آ کر چھپا تھا۔ بہت انتظار کے بعد زرفا آئی، وہ اکیلی تھی۔ ارمغانی نے اسے بتایا کہ اس کے متعلق وہ خادمہ کو بتا چکا ہے۔ وہ زرفا کو اندر لے گیا۔ خادمہ نے کتا کھول کر باغیچے میں چھوڑ دیا۔ زرفا نے ارمغانی کو پہلی یہ خبر سنائی کہ نگرکوٹ کے بڑے پنڈت نے اسمرتی کو انسانی قربانی کے لیے وہیں رکھ لیا ہے۔ دوسری خبر یہ کہ مہاراجا آنند پال کی فوج اور 3-4 اور ریاستوں کی فوجیں جو لاہور میں جمع ہوئی تھیں پشاور کی طرف کوچ کر گئی ہیں۔ ان کی فتح کے لیے پنڈت نے اسمرتی کو دیوتاؤں کے قدموں میں قربان کرنے کے لیے منتخب کیا ہے۔ اس وقت تک اس کا خون بہایا جا چکا ہوگا، زرفا نے کہا۔ شاید ابھی زندہ ہو، خادمہ نے کہا۔ جس لڑکی کو قربانی کے لیے منتخب کرتے ہیں اسے فوراً ذبح نہیں کر دیتے۔ 1 مہینہ پنڈت اسے غسل اور عبادت سے پاک کرتے ہیں، اسے نشہ آور دوائیاں کھلاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ خود کہنے لگتی ہے کہ مجھے دیوی کے قدموں میں قربان کر دو۔ تینوں پر سناٹا طاری ہو گیا۔ اسمرتی نے مجھ پر جو احسان کیا ہے یہ ایسا معمولی نہیں کہ میں اسے فراموش کر دوں، ارمغانی نے کہا۔ میں نگرکوٹ جاؤں گا اور معلوم کرنے کی کوشش کروں گا کہ وہ زندہ ہے یا ذبح کر دی گئی ہے۔ اگر زندہ ہوئی تو میں اسے بچانے کی کوشش کروں گا۔ نگرکوٹ کا مندر اس مکان کی طرح نہیں کہ ایک کمرے سے آخری کمرے تک گھوم جاؤ گی، خادمہ نے کہا۔ میں اس مندر میں گئی ہوں۔ کمروں اور راہداریوں کی بھول بھلیاں ہیں، اس کا تہ خانہ بھی ہے، وہاں تو ہاتھی غائب ہو جاتے ہیں۔ مندر کے ارد گرد قلعہ ہے، لوگ وہاں عبادت کے لیے جاتے ہیں، لیکن یہ معلوم کرنا کہ اسمرتی کہاں ہے آسان نہیں ہوگا۔ شعیب ارمغانی کی رگوں میں جوانی کا خون دوڑ رہا تھا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اسمرتی مسلمان ہے۔ اس کے لیے یہ قابل برداشت نہیں تھا کہ ایک مسلمان عورت کو ہندوؤں کی فتح کے لیے قربان کر دیا جائے۔
اسے وہ وقت یاد آیا جب اسمرتی نے اسے اپنے خونخوار کتے سے چھڑایا اور اسے اندر لے گئی تھی۔ اس کے زخموں سے خون فرش پر گر رہا تھا۔ کتے نے اسمرتی کا بھی ایک ہاتھ زخمی کر دیا تھا۔ اس کے خون کے قطرے بھی فرش پر گر کر ارمغانی کے خون میں مل گئے تھے۔ ارمغانی نے اسے کہا تھا کہ اپنا خون پہچانو، میرا اور تمہارا خون ایک ہے۔ اسمرتی نے فرش پر دیکھ کر کہا تھا، ہاں ہمارا خون ایک ہے۔ تم نے میری آنکھوں میں وہ روشنی پیدا کر دی ہے جو اپنے خون کو پہچان لیا کرتی ہے۔ ارمغانی کو اس رات کا ایک ایک لمحہ یاد آ گیا۔ وہ کچھ دیر خلاؤں میں دیکھتا رہا، اچانک پھٹ کر بولا، میں ایک مسلمان عورت کا خون پتھر کے بتوں کی بھینٹ نہیں چڑھنے دوں گا۔ اس نے خادمہ کی طرف دیکھا اور پوچھا، تم کہا کرتی ہو کہ تمہارے دل میں اسمرتی کی وہی محبت ہے جو ماں کے دل میں اپنے بچے کی ہوتی ہے۔ اس محبت کا کوئی ثبوت دے سکو گی؟ کیا میرا ساتھ دو گی؟ میں نگر کوٹ کا راستہ نہیں جانتا، مجھے وہاں تک لے چلو۔ مجھے مندر کے اندر کی دنیا کے راستے اور تہخانے سمجھا دینا، شاید وہ ابھی زندہ ہو۔ کیا ہم راستے میں نہیں پکڑے جائیں گے؟ خادمہ نے پوچھا۔ نہیں، ارمغانی نے کہا، ہم بہروپ میں جائیں گے۔ اس نے ظرفا سے کہا، تم یہیں رہو، شاید ہم جیتے جی مل سکیں گے۔ میں تمہارے ساتھ چلوں گی، ظرفا نے کہا۔ میں اب یہاں نہیں رہ سکتی، جہاں تم ہوگے وہاں میں ہوں گی۔ خادمہ کو معلوم ہو چکا تھا کہ وہ میاں بیوی ہیں۔ وہ انہیں تنہا چھوڑ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ ارمغانی پر اسمرتی کی قربانی کی خبر نے ایسی کیفیت طاری کر دی تھی جیسے اسے یاد ہی نہ رہا ہو کہ اس کے پاس ظرفا بیٹھی ہے اور ظرفا خطرہ مول لے کر اس کے پاس آئی ہے۔ اسے اس کیفیت سے نکالنے کے لیے ظرفا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بلایا۔ ارمغانی نے بے خیالی میں اس کی طرف دیکھا۔ تم شاید ابھی تک مجھے ایک فریب سمجھ رہے ہو، ظرفا نے کہا۔ ایک رقاصہ کو تم مجھ سے زیادہ قیمتی اور بہتر سمجھتے ہو۔ اوہ ظرفا، اس نے ظرفا کا ہاتھ پکڑ کر کہا، یوں نہ کہو، سمجھنے کی کوشش کرو۔ اسمرتی نہ ہوتی تو میں آج قید خانے میں زندہ لاش بن چکا ہوتا۔ وہ مسلمان ہے، تم بھی مسلمان ہو۔ میں تمہیں دھوکہ نہیں سمجھ رہا، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ تمہیں ساتھ لے جاؤں تو بھی ٹھیک نہیں، یہاں چھوڑ جاؤں تو تم سے ملنا ناممکن ہو جائے گا، کیونکہ میں یہاں آیا تو پکڑے جانے کا خطرہ ہوگا۔ تم جس بہروپ میں خادمہ کو ساتھ لے جاؤ گے اسی بہروپ میں مجھے بھی ساتھ لے چلو، ظرفا نے کہا۔ مجھے اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا ہے۔ یہ خیال رکھنا ظرفا، ارمغانی نے کہا، میں نے اسمرتی کی خادمہ کو تمہارے متعلق تو یہ بتا دیا ہے کہ تم میری بیوی ہو، لیکن اپنے متعلق یہ نہیں بتایا کہ میں جاسوس ہوں۔ اس نے خادمہ کو اپنے متعلق جو کچھ بتایا تھا وہ ظرفا کو بتا دیا۔ پھر اس نے کہا، مجھے اپنے 2 دوستوں کو بھی ساتھ لینا ہے، میں آج رات انہیں ملوں گا اور انہیں نگر کوٹ چلنے پر آمادہ کروں گا۔ تم چلی جاؤ، کل صبح اگر ادھر آ سکو تو آ جانا، تمہیں بتاؤں گا کہ ہم نے کیا طے کیا ہے۔ ظرفا نے اسے یہ بھی بتایا کہ اس کی تلاش ترک کر دی گئی ہے۔ اب لاہور میں سکون تھا، فوجیں چلی گئی تھیں، پکڑ دھکڑ کا سلسلہ رک گیا تھا۔ ارمغانی کی داڑھی خاصی بڑھ گئی تھی، وہ اپنا روپ بدلنا جانتا تھا۔ اس نے ظرفا کو یوں رخصت کیا کہ کچھ دور تک اس کے ساتھ گیا اور اسے رخصت کر کے اپنے ایک ساتھی کے گھر کی طرف چلا گیا۔ اس کے ذہن پر اسمرتی چھائی ہوئی تھی۔ نگر کوٹ میں پنڈت رادھا کشن کے ذہن پر بھی اسمرتی چھانے لگی تھی۔ عورت کے معاملے میں وہ پنڈت نہیں پتھر تھا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ عورت فساد کی جڑ ہے اور عورت ایسا جادو ہے جو مرد پر سوار ہوتا ہے تو وہ کسی کام کا نہیں رہتا اور وہ بدی کے سوا کچھ اور سوچ ہی نہیں سکتا۔ اسی نظریے کے تحت پنڈت رادھا کشن
نوجوانی میں تارکت دنیا ہو گیا تھا اور ہمالیہ کی ان برف پوش وادیوں میں چلا گیا تھا جہاں سے گنگا نکلتا ہے۔ اس نے وہاں 15 برس گزارے تھے اور اس کا من مر گیا اور اس کے جذبات ہمالیہ کی برف کی طرح سرد ہو گئے۔ تو وہ نگر کوٹ کے مندر میں آ گیا تھا۔ اب اس کی عمر 50-60 کے درمیان تھی۔ پہلی رات وہ اسمرتی کو قربانی کے لیے منتخب کر کے اپنے ساتھ نگر کوٹ کے مندر میں لے گیا تو اسمرتی نے اس کے ساتھ ایسی باتیں کی جنہوں نے پنڈت کے وجود کا کوئی ایسا تار چھیڑ دیا جو پنڈت سمجھتا تھا کہ کبھی کا ٹوٹ چکا ہے۔ وہ اسمرتی کو کمرے میں چھوڑ کر اور یہ کہہ کر نکل گیا تھا کہ آرام سے سو جاؤ، ہم صبح آئیں گے اور گنگا کے کنارے چلیں گے۔ پنڈت اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اسے اپنے آپ پر اتنا زیادہ اختیار تھا کہ سونے کے لیے لیٹتا تھا تو لیٹتے ہی اس کی آنکھ لگ جایا کرتی تھی۔ اس کا ذہن کبھی بھٹکا نہیں تھا، مگر اس رات اسے کوشش کے باوجود نیند نہیں آ رہی تھی۔ اسمرتی کی ہنسی کا جل ترنگ اس کے ذہن کے ہر گوشے میں بج رہا تھا۔ اسمرتی نے بچوں کی طرح ہنستے ہنستے سر اس کی گود میں پھینک دیا تھا۔ اسمرتی کے ریشمی بالوں کے لمس کو وہ ابھی تک محسوس کر رہا تھا۔ اس کا وجود عورت کے لمس سے ہمیشہ ناآشنا رہا تھا۔ وہ اس لمس سے اور عورت کے وجود کی بو باز سے آزاد ہونے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اسے آزادی ممکن نہیں نظر آ رہی تھی۔ اسے اسمرتی کے الفاظ یاد آ رہے تھے جو اس رقاصہ نے بڑے جذباتی لہجے میں کہے تھے۔ اگر آپ مجھے وہ پیار دیں جس کی میری روح پیاسی ہے تو میں آپ کے بتوں کے آگے وہ رقص کروں گی کہ یہ پتھر تھرکنے لگیں گے۔ لوگ دور دور سے نگر کوٹ کی نرتکی کا نرتک دیکھنے آیا کریں گے۔ لوگ کشن بھگوان کے بجائے نگر کوٹ کی نرتکی کی پرارتھنا کیا کریں گے۔ پنڈت یوں بیدار ہو گیا جیسے وہ بڑا ہی سندر سپنا دیکھ رہا تھا کہ کسی نے سوئی چبھو کر اسے جگایا ہو۔ اس کا خون کھولنے لگا۔ غصے سے اس کی سانسیں دھونکنے کی مانند ہو گئی۔ وہ لیٹے لیٹے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے اپنے آپ سے کہا، ایک نرتکی، مسلمان، رقاصہ، جس کی آتما نے نہ جانے کتنے پاپی مردوں کا بوجھ اٹھا رکھا ہے، کشن بھگوان کا اپمان کر رہی ہے۔ وہ کشن بھگوان کے کرودھ سے واقف نہیں، ان بتوں کو پتھر کہتی ہے۔ اس نے ایک ہاتھ کا گھونسا اپنے دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی میں مارا اور دانت پیس لیے۔ اس ملیچ نے ہمارا شریر ناپاک کر دیا ہے۔ چھی چھی چھی، ہم جھوٹ نہیں کہتے کہ عورت کا جادو انسان کو حیوان بنا دیتا ہے۔ پنڈت بڑبڑانے لگا۔ وہ جو سوچ رہا تھا وہ اس کی زبان پر آ گیا۔ وہ ذرا اونچی آواز میں بولنے لگا، اسے پاک کرنا ہے، بہت دن لگیں گے، پاک کر کے اس کے خون سے کشن مراری کے پاؤں دھوئے جائیں گے۔ پنڈت کے ذہن اور دل پر اسمرتی کا جو طلسم طاری ہو گیا تھا وہ اتر گیا۔ وہ لیٹا اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ پنڈت رادھا کشن معمول کے مطابق اس وقت جاگ اٹھا جب سحر ابھی تاریک تھی۔ وہ مندر کی بلندی سے اترا اور بھجن گنگناتا ہوا پہاڑی کے قریب نیم دائرے میں بہتی ہوئی گنگا تک جا پہنچا۔ وہ گھٹنوں تک پانی میں جا کھڑا ہوا، ہاتھوں سے پانی کے چھینٹے اڑائے اور بھجن گنگناتے ہوئے پانی میں بیٹھ گیا۔ ہندوؤں کا آج بھی یہی عقیدہ ہے کہ گنگا کا پانی سارے پاپ دھو ڈالتا ہے۔ پنڈت پانی میں بیٹھ گیا۔ پانی بہت ٹھنڈا تھا۔ اس کا جسم سرد ہوا تو اس نے محسوس کیا کہ رات سے اس کا جسم جل رہا ہے۔ یہ آگ اسمرتی نے لگائی تھی۔ اس نے تسلیم کر لیا کہ گزشتہ رات اس کے وہ جذبات بیدار ہو گئے تھے جو وہ سمجھتا تھا کہ مر چکے ہیں۔ بھجن اور پانی اسے ٹھکانے پر لے آئے اور وہ وہی پنڈت رادھا کشن بن گیا جس نے کسی عورت کو بھی اپنے پاؤں کبھی چھونے نہیں دیے تھے۔ رات اسے اسمرتی پر جو غصہ آیا تھا وہ بھی ٹھنڈا ہو گیا۔ اسے خیال آیا کہ اسمرتی کو پاپی بنایا گیا ہے، وہ سچے پیار کی پیاسی ہے،
اس نے کہا تھا مجھے گنگا جل سے دھلا ہوا پیار دے سکتے ہو؟ ہاں دے سکتا ہوں، پنڈت نے اپنے آپ سے کہا۔ میں اس نرتکی کو گنگا جل سے دھلا ہوا پیار دوں گا، پھر میں کشن مراری کے چرنوں میں اس کا خون بہا کر یہ کہہ سکوں گا کہ میں نے ایسی عورت قربان کی ہے جسے میں نے پیار دیا تھا۔ یہ قربانی قبول ہوگی، جلدی قبول ہوگی۔ غزنی، بلخ، بخارا اور سمرقند بھی مہابھارت میں شامل ہو جائیں گے۔ ہر دوار کی گھنٹیاں محمود غزنوی کے مسجدوں میں بھی بجیں گی۔ ہندو دھرم کی فتح اور اسلام کی شکست ہوگی۔ وہ واپس آیا تو مندر کے عبادت گاہ والے حصے میں چلا گیا جہاں ہندو مرد اور عورتیں عبادت میں مصروف تھیں۔ اس نے پیالے میں سے بن گنگا کا پانی ہاتھ میں ڈال کر بت کے قدموں پر پھیرا اور ہاتھ جوڑ کر بت کے آگے سجدہ کیا۔ اس صبح وہ کچھ زیادہ ہی دیر عبادت میں مصروف رہا، کچھ زیادہ ہی مگن ہو گیا۔ وہ جب اس خود فراموشی سے بیدار ہوا تو دیکھا کہ وہ وہاں اکیلا تھا۔ لوگ پوجا پاٹ کر کے جا چکے تھے۔ سورج طلوع ہو چکا تھا۔ اسے یاد آ گیا کہ اسے اسمرتی کو بھی دریا پر لے جانا ہے اور نہلانا تھا۔ وہ اٹھا اور اس کمرے میں چلا گیا جہاں وہ اسمرتی کو چھوڑ آیا تھا۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ وہ گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ پنڈت اندر چلا گیا اور اس کے 2-3 قدم دور رک گیا، جیسے اسے کسی نے اس کی مرضی کے بغیر روک دیا ہو۔ اسمرتی بے فکری کی نیند سوئی ہوئی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر معصوم بچوں کا سا تبسم تھا، جیسے وہ کوئی بڑا اچھا خواب دیکھ رہی ہو۔ اس کے چند ایک بال بکھر کر اس کے چہرے پر آ گئے تھے۔ سورج نکل آیا تھا اور وہ ابھی تک سوئی ہوئی تھی۔ پنڈت کو خیال آیا کہ گناہ انسان کو اطمینان نہیں دے سکتے۔ یہ عورت تو عبادت کی منکر ہے، کیا اس کی روح مطمئن ہے؟ کیا یہ روحانی سکون ہے کہ یہ ایسی بے فکری کی نیند سوئی ہوئی ہے؟ اسمرتی کو دیکھتے دیکھتے پنڈت رادھا کشن کو بے چینی سی محسوس ہونے لگی، جو تشنگی کی صورت اختیار کر گئی۔ اس کے سامنے سوئی ہوئی رقاصہ معصوم سی بچی بن گئی۔ آنکھیں کھلیں تو اسمرتی اسے اس کے اپنے روپ میں نظر آئی، جیسے اس عورت نے اس کی ماں کی کوکھ سے جنم لیا ہو اور اس کی رگوں میں ایک ہی باپ کا خون رواں دواں ہو۔ پنڈت اسے دیکھتا رہا اور اس کا ذہن دور پیچھے چلا گیا۔ جب وہ اس طرح بچوں کی طرح سویا کرتا تھا، اسے اپنی ماں کا چہرہ یاد آنے لگا، مگر یہ چہرہ دھند میں چھپا ہوا تھا۔ اس نے یادوں کی دھند کو ہٹانے کی بہت کوشش کی، مگر دھند نہ چھٹی۔ البتہ چہرہ نکھر آیا۔ اس نے غور سے دیکھا، یہ چہرہ اسمرتی کا تھا۔ بیٹی، بہن، ماں۔ پنڈت کے وجود میں سوئیاں چبھنے لگیں۔ اسے اپنا وجود کھنڈر کی طرح کھوکھلا اور ویران محسوس ہونے لگا۔ اس نے عمر کے لمبے لمبے بے شمار سال اس خلا کو بتوں اور مورتیوں سے پر کرنے میں گزار دیے تھے، مگر اسمرتی نے تمام بت اور مورتیاں اٹھا کر بن گنگا میں بہا دی۔ پنڈت پھر کھوکھلا ہو گیا۔ اسے رقاصہ کے روپ میں عورت کے سارے ہی روپ نظر آنے لگے۔ تشنگی بڑھنے لگی۔ وہ اسمرتی کو ہاتھ لگانے کو بےتاب ہونے لگا۔ وہ ذرا آگے بڑھا تو اسمرتی کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے پنڈت کو کھڑے دیکھا اور انگڑائی لی۔ پنڈت نے کسی عورت کو کبھی انگڑائی لیتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اس کے جسم نے جھرجھری لی۔ اس پر کچھ ایسی کیفیت طاری ہونے لگی جس سے وہ نا آشنا تھا۔ اسے سرور سا محسوس ہونے لگا اور اس پر خود فراموشی طاری ہو گئی۔ دن بہت چڑھ آیا ہے، اسمرتی نے کہا۔ آپ رات مجھے اکیلا چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ تمہیں اکیلے ڈر آتا تھا؟ ڈر؟ اسمرتی نے ہنس کر کہا۔ ڈر کس کا؟ ڈر ایک احساس ہوتا ہے۔ میرے تمام احساس مر چکے ہیں۔ عورت پرائے مرد سے ڈرا کرتی ہے، مگر پرائے مردوں کے ہاتھوں میں کھیلنے والی عورت کے دل سے تمام ڈر نکل جایا کرتے ہیں۔ جو لٹ جاتے ہیں
وہ باقی سفر نڈر ہو کر طے کیا کرتے ہیں۔ مجھے اب کسی رہزن کا ڈر نہیں، لیکن اطمینان اور سکون کی ایسی نیند جیسی تمہاری ہے وہی ہو سکتا ہے جس کی روح مطمئن ہو۔ پنڈت نے کہا، ایک نرتکی کی آتما اتنی شانت نہیں ہونی چاہیے۔ میرے پاس صرف روح رہ گئی ہے جسے آپ آتما کہتے ہیں۔ اسمرتی نے کہا، میرا جسم پرایا ہو گیا ہے، روح میری ہے، یہ شانت ہے، مطمئن ہے۔ لیکن کیسے؟ مذہب کے مارے ہوئے لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ اسمرتی نے کہا، وہ ایک ہی رٹ لگاتے رہتے ہیں، پرارتھنا کرو آتما شانت ہو جائے گی۔ دنیا کا بوجھ نہ ہو تو آتما شانت ہو جاتی ہے۔ منشی کے ہردے میں مراری کی اچھا ہو تو آتما شانت ہو جاتی ہے۔ یہ سب باتیں ہیں پنڈت جی مہاراج، میں نے دوسروں کے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیا ہے تو میری آتما شانت ہو گئی ہے۔ یہ اسمرتی کے لب و لہجے کی بے باکی تھی، یا اس کے انداز میں خود اعتمادی تھی، یا اس کے سراپا میں کوئی ایسا تاثر تھا کہ پنڈت کے پاؤں اکھڑ گئے۔ اسمرتی اس پر غالب آنے لگی۔ اس کے ذہن میں نیکی اور بدی کا، جزا اور سزا کا فلسفہ گڈمڈ ہونے لگا۔ اسمرتی اس کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، اس کے کندھے عریاں تھے، لمبوتری گردن عریاں تھی، اس کے بکھرے بکھرے بال اس کے کندھے اور گردن کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ پنڈت نے تیاگ کی اتنی لمبی عمر میں پہلی بار محسوس کیا کہ یہ کہنا آسان ہے کہ عورت ایک فتنہ ہے، لیکن اس فتنے سے بچنا آسان کام نہیں۔ پنڈت کے اندر ایک کشمکش شروع ہو گئی جو اسے پریشان کرنے لگی۔ وہ اپنے آپ سے لڑنے جھگڑنے لگا۔ آپ چپ کیوں بیٹھے ہیں؟ اسمرتی نے مسکرا کر کہا، آپ نے مجھے مہاراج اننت پال سے لے لیا ہے، مگر یہاں لا کر مجھے تنہا چھوڑ دیا ہے۔ رات آپ نے کہا تھا کہ آپ مجھے پاک کرنا چاہتے ہیں، کیا اسی لیے آپ مجھے یہاں لائے ہیں؟ مجھے پاک کر کے آپ کیا کریں گے؟ پنڈت چونک کر بیدار ہو گیا اور اس کے منہ سے نکل گیا، ہم تمہیں دیوی کے چرنوں میں قربان کر دیں گے۔ پنڈت نے ایسے لہجے میں کہا جیسے یہ ایسی سعادت ہو جسے کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے۔ اسمرتی کے چہرے پر کوئی تبدیلی نہ آئی، نہ وہ چونکی نہ بچکی، اس کی مسکراہٹ بھی غائب نہ ہوئی۔ پنڈت خود چونک اٹھا، اسے یہ راز فاش کرنا نہیں چاہیے تھا۔ جسے قربان کیا جاتا تھا اسے بتایا نہیں جاتا تھا، اسے نشہ آور دوائیاں پلا پلا کر اس کے ذہن کو معوف کر دیا جاتا تھا اور اس کے ذہن میں اپنی باتیں ڈال دی جاتی تھی۔ پنڈت رادھا کشن پر اسمرتی کا سحر طاری ہو گیا تھا، جس کے اثر سے اسے اپنے آپ پر قابو اور اختیار نہیں رہا تھا۔ آپ میرے جسم کی قربانی دینا چاہتے ہیں؟ اسمرتی نے کہا، لیکن یہ جسم میرا تو نہیں۔ اگر یہ میرا ہی ہے تو یہ کبھی کا قربان ہو چکا ہے۔ روح میری ہے، اس کی قربانی دوں، مگر یہ آپ کے ہاتھ نہیں آئے گی۔ کیا آپ نے کسی کی روح پر کبھی قبضہ کیا ہے؟ آپ کی روح پر کسی کا قبضہ کبھی ہوا ہے؟ پنڈت اسے احمقوں کی طرح دیکھ رہا تھا، جیسے اس کے پلے کچھ بھی نہ پڑا ہو۔ آپ سچے پیار سے آشنا نہیں، اسمرتی نے کہا۔ میں جانتی ہوں، میں مندروں کے اندر کی دنیا کو اچھی طرح جانتی ہوں۔ یہاں اس چیز کو اچھا سمجھتے ہیں جو نظر آ سکے اور جسے چھوا جا سکے، اسی لیے آپ لوگ اس خدا کو نہیں مانتے جو نظر نہیں آتا۔ آپ نے نظر آنے والے خدا اپنے ہاتھوں سے بنا لیے ہیں۔ آپ جسموں کی قربانی دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آپ نے ان بتوں کو خوش کر لیا ہے، اور اب یہ بت آپ کی ہر مراد پوری کریں گے۔ تم مسلمان ہو، اس لیے ایسی باتیں کر رہی ہو۔ میں کچھ بھی نہیں، اسمرتی نے کہا، میرا کوئی مذہب نہیں، میں ایک پیاسی روح ہوں۔ روح آپ کی بھی پیاسی ہے، آپ کی آنکھیں بتا رہی ہیں۔ میں مردوں کی آنکھوں میں جھانک کر معلوم کر لیا کرتی ہوں کہ ان کے دلوں میں کیا ہے۔
اس نے اپنا ایک ہاتھ آگے بڑھا کر کہا، میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیں، جھجکے نہیں، میرے قریب آ جائیں۔ پنڈت بت بنا رہا۔ اسمرتی سرک کر اس کے قریب ہو گئی۔ اسمرتی نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی۔ پنڈت کا جسم کانپا۔ اس نے اپنا چہرہ اسمرتی کے ہاتھوں سے آزاد کر لیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ جب بولنے لگا تو اس کی زبان ہکلا رہی تھی۔ میں تمہارے لیے کپڑے بھیجوں گا، پنڈت نے کہا، تم نہا لو، کھانا بھی آ جائے گا، اور وہ کمرے سے نکل گیا۔ اسمرتی کی ہنسی نکل گئی۔ اسے شعیب ارمغانی یاد آ گیا۔ اس نے شعیب ارمغانی کو بتایا تھا کہ کالنجر کے راجا نے اس کی موجودگی میں راجہ آنند پال سے کہا تھا کہ میں مسلمانوں کی جو خوبصورت لڑکی دیکھتا ہوں اسے رقاصہ یا فاحشہ بنا دیتا ہوں۔ مسلمانوں کی نسل ختم کرنے کا اور ان میں بدی پیدا کرنے کا یہی طریقہ ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ ہند میں جو مسلمان رہ جائیں گے ان کا پیشہ ناچ گانا اور عصمت فروشی رہ جائے گی۔ اسمرتی کو یاد آیا کہ ارمغانی نے اسے کہا تھا کہ میں مسلمان بیٹیوں کی عصمت پر قربان ہو رہا ہوں۔ غزنی سے اتنی دور آ کر شہید ہونے والے تم جیسی بیٹیوں اور بہنوں کی عصمت کی خاطر شہید ہوتے ہیں۔ ارمغانی نے اسے کہا تھا، ظرفہ بن جاؤ، اپنی روح کو پہچانو۔ اسمرتی نے اپنی روح کو پہچان لیا۔ اسے ارمغانی یاد آیا تو اس کے جذبات کی دنیا میں ہلچل سی بپا ہو گئی۔ اسے ارمغانی کی باتیں یاد آنے لگیں۔ اسے جب یہ خیال آیا کہ ارمغانی ظرفہ سے مل چکا ہوگا تو اس نے دل میں کسک سی محسوس کی۔ ارمغانی پہلا مرد تھا جس نے اس کی پناہ اور اس کی قید میں ہوتے ہوئے بھی اسے دھتکار دیا تھا۔ اس کے اندر ایک عزم بیدار ہو گیا، میں ہندوؤں کے بتوں کے قدموں میں قربان نہیں ہوں گی۔ وہ فرار کے راستے سوچنے لگی۔ ایسی صورتحال سے وہ کبھی دوچار نہیں ہوئی تھی۔ وہ سپاہی نہیں تھی، مجاہدہ نہیں تھی، وہ شہزادی تھی۔ راجا کے دل پر اس نے راج کیا تھا۔ بڑے بڑے جابر مرد اس کے آگے جھک جاتے تھے۔ فرار اس کے لیے آسان نہیں تھا، لیکن فرار کا ارادہ پختہ تھا۔ وہ اٹھنے ہی لگی تھی کہ دو لڑکیاں کمرے میں داخل ہوئی۔ ایک نے کھانا اٹھا رکھا تھا اور دوسری کے ہاتھ میں کپڑے تھے۔ وہ نوجوان لڑکیاں تھیں، خوبصورت نہیں تھیں۔ کھانے کے دوران اس نے لڑکیوں سے پوچھا کہ وہ مندر کے صدر دروازے سے کتنی دور ہے۔ لڑکیوں نے اسے بتایا کہ انہیں حکم ملا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی فالتو بات نہ کریں۔ الٹا انہوں نے اسمرتی سے پوچھا کہ وہ کون ہے۔ میں نگر کوٹ کی نرتکی ہوں، اسمرتی نے کہا۔ مجھے بڑے پنڈت جی مہاراج اس مندر کے لیے لائے ہیں، میں یہاں ناچا اور گایا کروں گی۔ مہاراج نے کہا تھا کہ تمہارا بہت خیال رکھیں، ایک لڑکی نے کہا۔ مہاراج نے کسی عورت کا اتنا خیال کبھی نہیں رکھا، دوسری لڑکی نے کہا۔ وہ عورتوں کے ساتھ بات نہیں کیا کرتے، لیکن تمہارے متعلق وہ ایسی باتیں کرتے تھے جیسے تم ان کی اپنی بیٹی یا بہن ہو۔ یہ مہاراج کی نوازش ہے، اسمرتی نے کہا۔ وہ مجھے خود سارے مندر کی سیر کرائیں گے۔ میں نے ایسے ہی پوچھا تھا کہ صدر دروازہ کہاں ہے۔ وہ اسی دروازے سے مندر میں آئی تھی۔ لڑکیوں نے اسے صدر دروازے تک کا راستہ بتایا تو وہ کچھ بھی نہ سمجھ سکی، سوائے اس کے کہ وہ کسی رہبر کے بغیر صدر دروازے تک نہیں پہنچ سکے گی۔ اگر وہ صدر دروازے سے نکل بھی جائے تو مندر کے ارد گرد قلعہ تھا۔ اس نے لڑکیوں سے بہت کچھ پوچھا، انہوں نے کچھ اسے بتایا، کچھ نہ بتایا۔ پنڈت کے متعلق اسے بتایا گیا کہ عورت کے نام سے بھی بدکتا ہے۔ لڑکیوں کو معلوم نہیں تھا کہ اس رقاصہ کو قربانی کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے اسے نہلایا اور وہ کپڑے پہنائے جو وہ لائی تھی۔ یہ ساڑی کی طرح ایک سفید چادر تھی جو سر کی اوڑھنی کے طور پر بھی استعمال ہوتی تھی۔ اسمرتی کے ماتھے پر تلک لگایا گیا اور لڑکیاں چلی گئیں۔
पंडित राधा किशन के कमरे में 2 पंडित उसके पास बैठे थे। उन्हें मालूम था कि स्मृति को कुर्बानी के लिए लाया गया है। उसे कुर्बानी के लिए तैयार करना उन्हीं का काम था। वो अपना अमल शुरू करना चाहते थे। कुछ अरसा पहले उस इलाके में कहत आ गया था। ये अनोखी बात थी क्योंकि पहाड़ी इलाका होने की वजह से यहां बारिश बहुत होती थी, मगर उस साल बारिश ना हुई। मवेशी और इंसान भूखे मरने लगे। पंडित राधा किशन के कहने पर एक लड़की की कुर्बानी दी गई थी। 15-16 रोज मंदिर के उसी कमरे में जहां स्मृति को रखा गया था, उस लड़की को भी रखकर उसे कुर्बानी के लिए तैयार किया गया था। वो कुंवारी कन्या थी। पंडित राधा किशन ने स्मृति के मुतालिक बातें करते हुए पंडितों से कहा, ये कुंवारी नहीं, राज दरबार की नर्तकी है। कुर्बानी इसी की दी जाएगी, लेकिन बहुत दिन इंतजार करना पड़ेगा। यह मुसलमान है। इसे ज़हनी तौर पर पूजा पाठ पर आमादा करना है। उसके बाद इसे कुर्बानी के लिए तैयार किया जाएगा। आप जानते हैं महाराज, फौजें कूच कर गई हैं, एक पंडित ने कहा। कुर्बानी लड़ाई शुरू होने से पहले होनी चाहिए। पंडित राधा किशन ने कहा, फौजों को मैदान जंग तक पहुंचते बहुत दिन लगेंगे। जितनी फौज गई है उसके मुकाबले में महमूद गजनवी की फौज हाथी के मुकाबले में बिल्ली जैसी है। उसे कुचलकर हमारी फौजें गजनी की तरफ निकल जाएंगी। उसमें 3 महीनों से ज्यादा अरसा गुजर जाएगा। वो वक्त होगा जब हम कुर्बानी देंगे। उस वक्त तक ये नर्तकी इस काबिल हो जाएगी कि खुद देवी के चरणों में बैठकर कहेगी कि मेरी गर्दन काट दो। दोनों पंडित कायल नहीं हो रहे थे, लेकिन पंडित राधा किशन कुर्बानी को मुलतवी करने का तहिया कर चुका था। उसने आखिर हुक्म के लहजे में फैसला दिया कि इस औरत की कुर्बानी के मुतालिक वो किसी की बात नहीं सुनेगा, चूंकि यह इंतखाब उसका है और चूंकि उसने ये इंतखाब देवताओं के इशारे पर किया है, इसलिए वही बेहतर जानता है कि कुर्बानी कब दी जाएगी। पंडित जब उठकर चले गए तो पंडित राधा किशन गहरी सोच में खो गया। स्मृति हैरान थी कि 3 दिन और 3 रातें गुजर गई हैं। उसके कमरे में पंडित राधा किशन नहीं आया। 2 लड़कियां उसके लिए खाना लाती रहीं और उसकी हर जरूरत पूरी करती रहीं। उसने उन्हें कहा कि वो पंडित जी महाराज को भेजें। पंडित फिर भी न आया। स्मृति को जैसे कोई गम ही नहीं था कि उसे ज़िबाह कर दिया जाएगा। उसे अफसोस सिर्फ यह हो रहा था कि उसे हिंदुओं ने बेमजहब किया और रकासा बनाया और वो हिंदुओं की ही फतेह के लिए कुर्बान की जा रही है। उसे पूरा पूरा यकीन था कि मिट्टी और पत्थर के बुत खुदा नहीं है और फतेह और शिकस्त उनके हाथ में हो ही नहीं सकती, और जो सच्चा और वाहिद खुदा है उसके हुक्म के मुताबिक इंसानी जान की कुर्बानी बेगुनाह का कत्ल है और ये झूठे मजहब की रस्म है। उसे याद था कि चंद साल पहले लाहौर में राजा जयपाल की फतेह के लिए एक लड़की की कुर्बानी दी गई थी। राजा ऐसी शर्मनाक शिकस्त खाकर वापस आया था कि उसने चिता पर खड़े होकर अपने हाथों चिता को आग लगाई और अपने आप को जला डाला था। स्मृति मरने से नहीं डरती थी, लेकिन वो हिंदुओं के बुत के कदमों में नहीं मरना चाहती थी। शुएब और मगानी ने उसकी रूह को बेदार कर दिया था, मगर वहां से फरार मुमकिन नजर नहीं आता था। वो हर लम्हा यह खतरा महसूस करती थी कि कोई आएगा और उसे घसीट कर बुत के सामने ले जाएगा और उसकी गर्दन पर छुरी फेर दी जाएगी। उसने सुन रखा था कि पंडित लोग औरत के मामले में पाकबाज नहीं होते, लेकिन लड़कियों ने उसे बताया था कि पंडित राधा किशन पाकबाज है और ऋषि है। हर किसी की जुबान पर था कि पंडित राधा किशन ब्रह्मचारी है। उसे याद आया कि पहली रात जब उसे यहां लाया गया था तो उसे शक हुआ था कि पंडित उसे अपने लिए लाया है। उसने इस शक का इजहार किया तो पंडित ने कहा था, हमें तुम्हारा जिस्म जरूर अच्छा लगा है, मगर तुम गलत समझ रही हो। हमारी जिंदगी औरत से हमेशा खाली रही है
اور خالی ہی رہے گی۔ ہم تو عورت کو قریب سے دیکھنا بھی گناہ سمجھتے ہیں۔ اسپریتی کو یہ بھی خیال آیا تھا کہ اس نے پنڈت کی آنکھوں میں بے چینی سی دیکھی ہے۔ وہ مردوں کی نظروں کو خوب جانتی تھی۔ اسے اپنے حسن کے طلسم کا بھی احساس تھا۔ اس نے سوچنا شروع کر دیا اور فرار کا ایک راستہ اسے نظر آ گیا۔ اس نے اپنے حسن اور نسوانیت کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کا ارادہ کر لیا۔ یہی ایک ذریعہ تھا جس سے وہ پتھر کو موم کر سکتی تھی۔